السلام علیکم۔ میجک ورڈز کی ایک دلچسپ تھیوری ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایسے انداز میں گفتگو کریں کہ آپ کے الفاظ ان کو برے بھی نہ لگیں اور غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی بات بھی منوا لیں۔ الفاظ کا بہترین انتخاب گفتگو کو مؤثر بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر لفظ اپنا ایک مستقل معنی اور اثر بھی رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پاس الفاظ نہ ہوں تو ہم اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکیں، اور یوں روزمرہ زندگی کے ہمارے بہت سارے معاملات ادھورے رہ جائیں۔ الفاظ نہ صرف انسان کی بیرونی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو، جس کو خود کلامی کہا جاتا ہے، اس کے خیالات و افکار پر بھی پورا اثر ڈالتے ہیں۔ خود کلامی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو پہلا لفظ منفی یا مثبت انسان کے ذہن میں آتا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے اس پر سوچنا شروع کر لیتا ہے، تو پھر سارا دن وہ لفظ اس کے ذہن پر سوار ہوتا ہے۔ لفظ کو عربی میں کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی ڈکشنری کے مطابق کلمہ کا ایک معنی کلام یعنی گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ معنی اور بھی بیان کیا جاتا ہے اور وہ ہے زخمی کرنا۔ اس معنی کے پیچھے منطق یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ الفاظ انسان کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، اس کے جذبات کو مجروح بھی کر سکتے ہیں، اس کے حوصلوں کو پست بھی کر سکتے ہیں، اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں اور حوصلہ شکنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آج سے 7 سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا میجک ورڈز۔ اس کے مصنف کا نام ٹم ڈیوڈ ہے۔ یہ کتاب اپنے منفرد موضوع کے لحاظ سے ایک بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف کافی عرصہ میجیشین یعنی جادوگر اور ذہن ساز رہے۔ وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور لوگ اس کے پروگراموں میں جوک در جوک شرکت کرتے۔ وہ ایک سال میں 300 سے زائد لائیو پروگرام کرتے اور لوگوں کو اپنے کرتبوں سے محفوظ کرتے رہتے۔ شاندار کارکردگی کی بنا پر 2010 میں ان کا شمار اپنی فیلڈ کی قدر آور شخصیات میں ہونے لگا۔ سوشل میڈیا پر 70 سے زائد ممالک کے لوگ ان سے رابطہ کرتے اور اس کی شاگردی اختیار کرنے لگے۔ چونکہ ان کا پیشہ ہی دوسروں کو سحر میں مبتلا کرنا تھا، اس لیے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے کہ جادوئی کرتبوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی انسان کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس موضوع پر مزید تحقیق کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ روزمرہ کی گفتگو میں بولے جانے والے 7 الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر بہترین انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے نفسیاتی حربے بیان کیے گئے ہیں جن کی بدولت معمولی الفاظ بھی سننے والے پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اور اس کے سوچ، رویے اور عادت میں تبدیلی لاتے ہیں۔ الفاظ کے جادو کا یہ کھیل اس قدر زبردست ہے کہ کسی بھی انسان کے رویے کو بدلنے کے لیے براہ راست اس کو بتانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے لاشعور میں ایک نئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ وہ بات اس کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، سوچنے سے عمل وجود میں آتا ہے اور یوں متوقع نتائج نکل آتے ہیں۔ اس کتاب میں بیان کردہ ٹم ڈیوڈ کے وہ 7 الفاظ مندرجہ ذیل ہیں: یس، بٹ، بیکاز، نیم آف لسنر، اف، ہیلپ اینڈ تھینکس۔ سب سے پہلے ہم یس یعنی جی ہاں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب بھی کسی گفتگو میں آپ جی ہاں یا ٹھیک ہے سے آغاز کرتے ہیں تو جو بات کرنے والا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے قدر پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ اس کی سوچ سے اختلاف رکھیں۔ اس کے برعکس جب آپ کسی کی بات سن کر نہ یا نہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے تکرار پیدا ہو جاتی ہے۔ تکرار سے بات طویل سے طویل ہوتی جاتی ہے
اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اگر آپ کسی کی بات پر متفق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کا استعمال کیجیے، اس کی بات تحمل سے سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے پیش کریں، تو عین ممکن ہے کہ سننے والا آپ کی رائے کو مان لے اور یوں آپ اس سے اپنی بات منوا لیں گے۔ اور ہمارا دوسرا میجک ورڈ ہے بٹ۔ ایک انسان آپ کو کسی چیز کا تعارف کروا رہا ہے، بولتے بولتے اچانک وہ لیکن بول دیتا ہے، تو یہ لفظ فوری طور پر آپ کے دماغ پر دستک دیتا ہے۔ آپ تجسس میں ہوتے ہیں کہ لیکن کے بعد کیا بولے گا۔ لیکن اور مگر یہ دونوں الفاظ دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، اور عام طور پر جب یہ الفاظ بولے جائیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بات کی گئی ہے اب اس کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن سے پہلے واقعے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد والے جملے میں اس واقعے کا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کے بعد والے جملے کی بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری دلیل کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ آپ کو کسی سے گفتگو کے دوران دوسرے کی رائے کے خلاف اپنی بات منوانے میں مشکل پیش آئے تو آپ لیکن کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو ہاں سے شروع کیجیے، پھر سامنے والے کی رائے یا یقین کو پہلے جملے کے طور پر دہرائیے اور لیکن لگائیے۔ اس کے بعد اپنی رائے یا یقین جو دوسرا جملہ ہوگا وہ ادا کیجیے۔ تیسرا میجک ورڈ ہے بیکاز۔ ہمارے دماغ حقائق کے تلاش میں رہتے ہیں، ہم وہ چیز بآسانی تسلیم کر لیتے ہیں جن کی منطق یا لاجک ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بیکاز کا لفظ بھی دو جملوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ بیکاز سے پہلے ادا کیا جانے والا جملہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور اکثر ہمارے لیے اسے تسلیم یا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بیکاز کے بعد والا جملہ اس واقعے کا سبب واضح کرتا ہے اور یوں پہلے جملے میں بیان کیا گیا واقعہ قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جو بات کسی وجہ کے بغیر بیان کی جائے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ اور چوتھا میجک ورڈ ہے نیم آف لسنر۔ ڈیل کارنیگی کے بقول دنیا کا سب سے پرکشش لفظ خود انسان کا اپنا نام ہے۔ نام میں وہ کشش ہے جو کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کے نام سے پکارنے سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ایک حیثیت ہے، یہ ایک طرح کی عزت افزائی ہے۔ بھرے مجمع میں بھی کسی کا نام پکارا جائے تو اس کی توجہ فوراً اس آواز پر جائے گی کہ کس نے کہاں سے اس کا نام پکارا ہے۔ ہر انسان کو اس کے نام سے پکاریے، یوں اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھے گی۔ پانچواں میجک ورڈ ہے اف۔ اگر کا لفظ جملے میں موجود مزاحمت کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور سننے والے کو ایک نئی امید دیتا ہے۔ اگر کا لفظ جب بھی گفتگو میں بولا جائے تو سننے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بولنے والا اس پر اپنی گفتگو مسلط نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کو بھرپور اہمیت دے رہا ہے اور اس کی مشاورت سے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کے دوست اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سیر کے لیے جائیں، لیکن آپ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں اگر ہم لوگ شام کو چلے جائیں تو یہ جملہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جانے سے ہی انکار کر دیں۔ اور چھٹا میجک ورڈ ہے ہیلپ۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اکثر اوقات یہ مدد ایسے بے ہنگم انداز میں مانگی جاتی ہے کہ مدد کرنے والا انسان مدد تو کر دیتا ہے لیکن بڑی بے دلی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ دفتر میں اپنا لیپ ٹاپ بھول آئے لیکن گھر آ کر آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا دوست ابھی تک دفتر میں ہے، آپ کو اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فون کر کے کہیں تم نے ویسے بھی آنا ہے، میرا لیپ ٹاپ بھی لیتے آنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فون پر کہیں
مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، براہ کرم آپ آتے ہوئے میرا لیپ ٹاپ لیتے آنا۔ دونوں صورتوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن دوسرے طریقے میں آپ کے دوست کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا۔ دوسرے انسان کو عزت دینے کا یہ مؤثر طریقہ ہے۔ اور 7واں میجک ورڈ ہے تھینکس۔ شکریہ کا لفظ سننے والے کے کانوں میں رس گھول دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور آئندہ بھی آپ کے کام آنا چاہتا ہے۔ یہ لفظ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے کام کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کو ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہت ہی قابل قدر انسان بنا دیتی ہے۔ ایک عقل مند کا کہنا ہے، انسان 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔